صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین۔ برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 156 پوری تلاوت آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ آیت کریمہ قریب ہم حضرات کو یاد بھی ہو گئی ہوگی، اور اسی کے متعلق آیت کریمہ گئے قرآن پاک چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ خیال نہیں کرنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، دیکھیے ہم اور آپ ایک نہایت ہی مقدس و متبرک ماہ محرم الحرام کے مہینے میں، اس مہینے میں ہم اور آپ ہیں، اس مہینے کے متعلق قرآن میں ذکر ہے منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے گئے، ایک یہ مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ اس مہینے کے متعلق ارشاد ہے کہ حرمت کا کیا مطلب، اس مہینے میں ہم اور آپ اگر کم نیکی کرتے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر ہم اور آپ اس مہینے میں گناہ بھی کم کریں گے تو عذاب بھی زیادہ ملے گا۔ اسے پتہ یہ چلا کہ جب یہ حرمت والا مہینہ گئے، قرآن نے جب اسے کہا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، مطلب یہ کہ نیکیوں میں کثرت کیجئے، نیکیوں میں زیادتی کیجئے، اور مہینوں میں اگرچہ کچھ غلطی گناہ کر دیتے ہو، کم سے کم اس مہینے میں باز آ جائیں، اس لیے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے کہ حسینی مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں زمانے جاہلیت کی لوگ بھی قتل و خریزی سے باز آ جاتے تھے، تو ہم تو بہرحال اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہم تو مسلمان اسلام گئے، ہمیں چاہیے کہ جب زمانے جاہلیت کے لوگ قتل و جنگ و خونریزی سے بعد آ جاتے تھے تو ہم زیادہ حقدار گئے کہ ہم اس مہینے کا ادب احترام کریں، اور جتنے گناہ کے کام گئے ان سے ان مہینوں میں توبہ کر لیں، اس لیے کہ اس مہینے میں توبہ کریں گے تو توبہ بھی رب قبول فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جو آگے کے لیے نصیحت بن جائے۔ اور جب ہم توبہ کر لیں گے تو قرآن نے کہا، قرآن پاک دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ اگر غلطی سرزد ہو جائے جانے انجانے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ایسی توبہ کہ پھر اس گناہ کو کرنا تو دور، اس گناہ کا خیال بھی اپنے ذہن و فکر میں نہیں لائے۔ اور جب ہم اور آپ دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ کریں گے، گریہ وزاری کریں گے تو رب ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اور جب ہم رب کے محبوب بندے بن جائیں گے تو دنیا آخرت میں بھی کامیاب و کامرانی نظر آئے گی۔ لیکن افسوس کہ یہ مہینہ آتا ہے عبادات کے لیے، یہ مہینہ آتا ہے امام حسین کی زندگی کو پڑھ کر ان کے مطابق زندگی کو گزارنے کے لیے، یہ مہینہ آتا ہے حق کو حق کہنے کے لیے، باطل کو باطل کہنے کے لیے، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے کے لیے، حرام و حلال میں تمیز دینے کے لیے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جتنا شکشت ہے، جتنا ایجوکیٹڈ ہے، جتنا تعلیم یافتہ ہے، اتنا ہی آج ہم سب نہیں، لیکن کچھ لوگ اب بھی وہی پرانی رسم و رواج، وہی پرانا طریقہ، وہی پرانی چیزیں جس کی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ آپ تاریخ کربلا پڑھیں، خطبات محرم پڑھیں، جو معتبر کتابیں گئے امام حسین کی زندگی سے متعلق، کربلا کی تاریخ سے متعلق، ان کو پڑھیں۔ 2 محرم الحرام کو جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچ گیا، اور 10 محرم الحرام کو جب ان کے زیادہ تر لوگوں کو راہ خدا میں شہید کر دیا گیا، ان دنوں کے بیچ میں ان کی زندگی کو پڑھیے، کیا
کوئی ایسا عمل ہے جسے آج ہم میں سے کچھ لوگ کرتے گئے؟ کوئی ایک کتاب بتا دیجئے، کوئی ایک جملہ بتا دیجئے، کوئی ایک تاریخی کتاب کربلا سے بتا دیجئے کہ جو حرکات، جو اعمال، جو بدفعلیاں ہم اور آپ کرتے گئے، اس کی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ المختصر میں آپ حضرات کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام سے قبل 9 محرم الحرام کو جنگ کا اعلان ہو گیا، کوفی بڑھنے لگے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیسا شور ہے، جاؤ جا کر دیکھو۔ گئے، جا کے پتا چلا کہ کوفی جنگ کرنے کے لیے آ رکھے گئے۔ آپ نے کہا کہ ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دیجئے، یعنی 10 محرم الحرام کی شب آ رہی ہے۔ مہلت مل گئی کہ رات بھر میں کیا ہے، مہلت مل گئی ہے۔ اب اس 10 محرم الحرام کے بارے میں تاریخ لکھتے ہیں مصنفین کرام، تاریخ کربلا، خطبات محرم کے مصنف فرماتے گئے کہ اس رات میں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے جانثاروں کو اکٹھا کرتے گئے، خیمے میں جمع کرتے گئے۔ کئی روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ جو چراغ ہوتا ہے اسے بجھا دیتے گئے، اور اپنی جانب سے حمد و صلات کے بعد یہ کہتے گئے کہ تم سے ساتھی میرے دنیا میں اور کسی کے بہتر نہیں ہوں گے، تم سے بہتر ساتھی میں نے کہیں نہیں پائے گئے۔ میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، کل مجھے شہید کر دیں گے، پھر کسی کے در پہ نہیں ہوں گے۔ ساتھی جو ہوتے گئے، جو ان کے ساتھی ہوتے گئے، جانثار ہوتے گئے، تاریخ بتاتی گئے کہ چراغ گل ہونے سے پہلے جتنے تھے، چراغ روشن ہونے کے بعد بھی اتنے تھے۔ بہت سے لوگوں کو الگ الگ حوال تھے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ تمام نے یہ کہا ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے جو آپ کے شہید ہونے کے بعد ملے، ہم آئے ہیں ساتھ اور جان دیں گے بھی ساتھ، اور اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کریں گے بھی ساتھ۔ بہرحال اب اس 10 محرم الحرام کو کیا مقام ہے خیمے میں، سب لوگ جان لگے گئے کہ کل جنگ ہونے والی ہے، اور واقعی راہ خدا میں شہید بھی ہونا گئے۔ مصنف فرماتے ہیں، تاریخ ہے کہ اس رات میں امام حسین علی مقام وہ تمام جو ساتھی گئے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے گئے، وہ لوگ نماز کرتے گئے، توبہ استغفار پڑھتے گئے، صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس رات میں 10ویں محرم الحرام کی رات میں وہ لوگ قرآن کی تلاوت کر رکھے گئے، نمازیں پڑھ رکھے گئے، توبہ استغفار کر رکھے گئے، صبر کی تلقین کر رکھے گئے، صبر کا دامن تھامے ہوئے گئے۔ اور آج اسی حسین کے ماننے والے جو کہتے ہیں کہ امام حسین سے مجھے محبت ہے، اسی امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، امام حسین کے شیدائی بننے والے، آج کچھ کا عمل یہ ہے کہ اس رات کو کیا کرتے گئے، وہ حرام کاری جس کے خلاف امام حسین گئے تھے، وہ افعال جس کو یزید جائز کہنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین نے سر دے دیا، لیکن ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ آج وہی امام حسین کے ماننے والے اسی کام کو کرتے گئے اور دعویٰ یہ کرتے گئے کہ یہ سب محبت میں گئے۔ تو محبت میں حرام چیزیں حلال نہیں ہو جاتی ہے، ناجائز چیزیں جائز نہیں ہو جاتی ہے۔ جس سے محبت کر رکھے گئے، جب انہوں نے جائز نہیں کہا، جس سے محبت کہہ رکھے گئے، ان کے اہل بیت اطہار نے نہیں کیا۔ امام زین العابدین بیمار گئے، ان کے بعد آگے کی زندگی ان سے چل رہی ہے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ 2 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام کے بیچ میں کوئی ایسا فعل نہیں ہوا جس کی آج ہم پابندی کرتے گئے، جس پر آج ہم عمل کرتے گئے، کوئی ایسا فعل نہیں ہوا تھا۔ کرنا ہے تو کیا ہے، جان نکل جائے روزوں کی پابندی کیجئے، اور دنوں میں نماز نہیں پڑھتے، کم سے کم اس محرم الحرام میں نماز پڑھے، اس نیت سے کہ امام حسین نے سجدے کی حالت میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اگر سچی محبت کرتے ہیں امام حسین سے تو قرآن کی تلاوت کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، تاریخ ہے اس کی ملتی گئے۔ لیکن جو آج ہم اور آپ ناجائز حرکات و افعال کرتے گئے، جس کی مذہب اجازت نہیں دیتا، بہت سی کتابیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، قرآن کی بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آیت مان لیجئے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ اور ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود اور تماشا بنا لیا اور انہیں ان کی دنیاوی زندگی نے دھوکہ دے دیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اتنا جان لیں ہم اور آپ جیسا کیجئے گا اس کا سوال و جواب آپ ہی کے ساتھ ہوگا۔ اچھا کیجئے گا، اچھا آپ کو بدلہ ملے گا، غلط کیجئے گا، نادانی میں
اور جاننے کے باوجود بھی غلطی کیجیے گا تو اس کا بدلہ، اس کا رزلٹ آپ ہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے حق کو جانیے، حق کو پڑھیے، ساری باتیں سنیے، اچھی بات ہے لیکن عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ہر سال جب ہم اور آپ ماہ محرم الحرام کو مناتے گئے تو کوئی معتبر کتاب لے لیں اور اس کو پڑھیں اور جانیں کہ واقعی تاریخ کربلا کیا ہے، واقعی امام حسین کی زندگی کیا ہے، اور ہم اور آپ کیا عمل کر رہے گئے. کیا اس عمل کے بدلے حسین ہم سے خوش ہوں گے؟ نہیں، ہم سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ جو اعمال جس کی مذہب اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، ان کی پیروی کریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب و کامران ہو جائے. بہرحال اس ناچیز کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں امام حسین کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.